وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ارے انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ صرف عرش بنی نہ فرش زمیں، مقام ان کا نہ صرف عرش بری نہ فرش زمیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ اور حاصل کلام شعر حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، کون؟ یقین والے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سب کے سب یقین والے ہیں، سب یقین والے ہیں نا؟ میرے خیال سے سب نہیں ہیں، الحمدللہ سب یقین والے۔ اچھا کوئی پوچھے کہ بھئی کس بات پر یقین ہے، کس بات پر یقین؟ اگر آپ یقین والے ہیں تو کس بات پر یقین؟ اس بات پر یقین ہے کہ جس آقا کی محفل سجا کر یہاں پر بیٹھے ہیں وہ گنبد خضرا سے دیکھ بھی رہے ہیں، فیضان پہنچا بھی رہے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اہل شک اگر مگر میں پڑے ہیں، اگر میلاد منا لو تو صحیح ہے، اگر نہ مناؤ تو صحیح ہے، اگر فاتحہ کر لو تو صحیح ہے، اگر نہ کرو تو صحیح ہے، اگر جھنڈا لگا لو تو صحیح ہے، اگر نہ لگاؤ تو صحیح ہے، وہ اگر مگر میں پڑے ہیں۔ لیکن جنہیں یقین تھا انہیں خدا نے غوث اعظم بنا دیا، جنہیں یقین تھا انہیں سلطان الہند غریب نواز بنا دیا، جنہیں یقین تھا انہیں شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی بنا دیا، جنہیں یقین تھا انہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنا دی۔ یہ ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں
نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے۔ من علینا ربنا اس بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ممبر نور پر رونق افروز علماء کرام، ثنا خوان حضرات اور میرے سامنے بیٹھی عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کے جواب کی آواز نہیں آئی۔ ہاں اب لگ رہا ہے نا کبھی سنی بیٹھے تو ہیں لیکن سن بیٹھے۔ ابھی استاد العلماء حضرت علامہ مفتی آصف عبداللہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ بڑے ہی مشفقانہ اور محبتانہ انداز میں خطاب فرما کر گئے، لیکن جیسا رسپانس ہونا چاہیے تھا مجھے لگا کہ ویسا رسپانس نہیں ملا۔ غالباً پہلی مرتبہ حضرت یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے، تو آپ نے ایسا رسپانس دینا تھا تاکہ وہ بار بار شفقت فرمائیں اور اس مسجد میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ تقریباً ہر ماہانہ 11ویں شریف میں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ چند منٹ بس گفتگو کروں گا کیونکہ ثنا خوان رسول موجود ہیں اور ابھی نعت خوانی کا سلسلہ آگے چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا کرم ہے، فضل ہے اور صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے ہمیں میلاد منانے والوں میں رکھا ہے، اور یہ بڑی رحمت ہے رب کریم کی کہ ہم میلاد منا رہے تھے، منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت مناتے رہیں گے۔ ہمارے امام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف میلاد ہی کے مہینے میں مناتے ہیں یا صرف جب تک ہم ہیں جب تک میلاد ہوتا رہے گا، بلکہ فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل شان انہی کا مقام ان کا مرتبہ دکھایا جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظلمت کدائے عالم میں، اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر علیہم السلام یکم و بیش اس دنیا میں بھیجے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نبی آیا، کسی کو حسن و جمال عطا کیا، کسی کو جاہ و جلال عطا کیا، کسی کو فضل و کمال عطا کیا، کسی کو جود و نوال عطا کیا، لیکن پھر مشیت ربانی اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ اب ایک ایسا وجود تخلیق کیا جائے جو حقیقت میں اس کی خلاقیت کا شاہکار ہو۔ ایسا وجود تخلیق کیا جائے جو حقیقت میں اس کی خلاقیت کا شاہکار ہو، اور اس وجود کو ایسا حسن دیا جائے جو حسن کی معراج ہو، اس حسن والے کا سب کے دلوں پر راج ہو، اس کے سر پر نبیوں کی امامت کا تاج ہو، اس کے در کا زمانہ محتاج ہو، اور وہ خود صاحب التاج والمعراج ہو، وہ خود صاحب التاج والمعراج ہو، ایسا صاحب معراج کہ کوئی دیکھے تو دیکھنے والے کی معراج ہو، کوئی دیکھے تو دیکھنے والے کی معراج، اگر نبی دیکھے تو نبوت کی معراج ہو، اگر رسول دیکھے تو رسالت کی معراج ہو، اگر ولی دیکھے تو ولایت کی معراج ہو، اگر مومن دیکھے تو ایمان کی معراج ہو۔ ایسا صاحب معراج آقا کہ اگر مومن کی نماز میں معراج والے آقا کا خیال ہو جائے تو نماز ہی مومن کی معراج ہو جائے، نماز ہی مومن کی معراج۔ وہ تو بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ گئی، لوٹائی جائے گی، فاسد ہو گئی، غلط ہو گئی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے
کہ جس نماز میں مدینے والے تاجدار کا خیال آ جاتا ہے وہی نماز کامل ہو جاتی ہے، وہی اکمل ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، جو اطمینان کے ساتھ دیکھے گا، جو سکون کے ساتھ دیکھے گا، جو ما زاغ البصر وما طغی کا مصداق بن کر دیکھے گا۔ ایک موسیٰ ایک آنے والا آ رہا ہے جو دیکھے گا، تو کلیم اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ عرض کرے مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد خداوندی ہو نہیں دیکھ سکتے، اور حبیب اللہ کا مقام یہ ہے کہ بستر ناز پر آرام فرما ہو، رب جبریل کو حکم دے جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے کر آؤ، ہم اپنے دیدار سے مشرف کرا دیں۔ تو کلیم اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ انہیں منع فرما دیا، لیکن محبوب کی جب باری آئی تو دیدار سے مشرف کرا دی۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، فرماتے ہیں یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، یاد ہے مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا، مجھ سے کہا نہیں نہیں، یار کو سب دکھا دیا۔ مجھ سے کہا نہیں، اور جب یار کی باری آئی تو سب کچھ دکھا دیا۔ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی کا مصداق بن کر رب کو حضور نے دیکھا، دیدار کیا۔ صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ کیسے دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ تو کلیم اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ کلیم اللہ کا مقام یہ ہے کہ جب ایک معاملہ آئے، ایک لشکر آئے اور پانی کی کمی ہو تو حکم ربی ہو کہ اپنے عصے کو زمین پر مارو، اور جب زمین پر مارا جائے تو ہو کیا؟ چشمے اس کے اندر سے جاری ہو جائے۔ یہ کلیم اللہ کا مقام ہے۔ اچھا پانی انہوں نے نکالا زمین میں سے، بلا شبہ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ ہے، کلیم اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، معمور من اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، ان کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے پانی زمین سے نکالا، لیکن پانی زمین کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پانی زمین کے اندر ہوتا۔ عصا مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ایک چشمہ نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ یہ کلیم اللہ کا مقام ہے کہ پانی کم پڑے وہ عصا ماریں تو چشمے پانی کے جاری ہو جائیں، لیکن حبیب اللہ کا مقام یہ ہے کہ پانی کم ہو تو چشمے جاری نہیں ہوتے، بلکہ سرکار مبارک ہاتھ پیالے کے اندر ڈال دیں تو اس کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا، اس کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا۔ ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت، ایک خدا کا بنایا ہوا قانون ہے اور ایک اس کی قدرت ہے۔ جب وہ قدرت دکھانے پر آتا ہے تو اپنے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ بغیر والدین کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرما دے۔ قانون یہ ہے کہ بغیر باپ کے اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن قدرت یہ ہے وہ چاہے تو عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ قانون یہ ہے کہ جو چیز آگ کے اندر جاتی ہے جل کر خاک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ اس کا خلیل آئے تو وہی آگ گلے گلزار بن جاتی۔ قانون یہ ہے کہ پانی جب بھی نکلتا ہے زمین میں سے نکلتا ہے،
لیکن قدرت یہ ہے کہ اس کا حبیب چاہے تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا۔ ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت، اور جب وہ اپنی قدرت دکھانے پر آتا ہے تو اپنے قانون کو تبدیل فرما دیتا، قانون کو تبدیل فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور پر نور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے آج ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ جس سمت بھی مڑ جائیں، جس سمت کان لگائیں، انہی کے ترانوں کی آواز آ رہی، انہی کی خوشبو آ رہی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کدھر کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہر طرف انہی کی خوشبو ہے، ہر طرف انہی کے ترانے ہیں، ہر طرف انہی کے نغمے ہیں، اور اللہ کا یہ بڑا شکر اور احسان ہے ہم پر کہ ہم بھی اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے آقا کا میلاد منا رہے۔ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس رب کے گھر میں آئے ہیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ جب اس نے بلایا ہے تو وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا نہیں، خالی ہاتھ لوٹائے گا نہیں۔ کوئی مخلوق کے گھر پر جاتا ہے، انسان کے گھر پر جاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے؟ پوچھتے ہیں چائے پانی، کچھ کھانے کا وقت ہے تو کھانا پانی، چائے وغیرہ، جیسا دوست ہے، جیسا یار ہے، اس کے مزاج کے مطابق۔ کوئی پان کھانے والا ہے تو پھر پان پوچھ لیا جاتا ہے، کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو دوست پوچھتا ہے ہمیں کچھ۔ مخلوق کے گھر جاتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتی، مخلوق خالق کے در پر آئے تو خالی ہاتھ کیسے لوٹ سکتی؟ اور اس کی تو شان یہ ہے کہ کوئی اس کے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ ہر قدم پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں دے رہا ہوتا ہے، آنے سے پہلے ہی برکتیں مل رہی ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم میلاد مناتے ہیں وہیں پر ساتھ ساتھ میلاد والے کو بھی منائیں۔ اور میلاد والے کو کس طرح منائیں؟ اس طرح منائیں کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، مسجد میں آ کر پڑھیں، سرکار راضی ہو جائیں۔ والدین کا ادب اور احترام کریں، حضور راضی ہو جائیں گے۔ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، حضور راضی ہو جائیں گے۔ اپنے بڑوں کا ادب کریں، حضور راضی ہو جائیں گے۔ اپنے علماء کا ادب کریں، اپنے مشائخ کا ادب کریں، اپنے مفتیان کرام کا ادب کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کوئی عالم دین ہے تو اس کا ادب اور احترام کرنا ہر مومن مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، ہر مومن پر لازم، کہ وہ عالم دین ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اللہ نے اسے مرتبہ دیا، اسے مقام دیا۔ تو اپنے بڑوں کا، اپنے چھوٹوں کا، ان پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، تاکہ مدینے کے تاجدار آپ سے راضی ہو جائیں اور ہر حال میں حضور کا میلاد مناتے رہیں۔ اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مقام والا ہے، کوئی مرتبے والا ہے، کوئی پیسے والا ہے، اس نے میلاد کیا تو وہی قبول ہے۔ کوئی چنوں پر میلاد پڑھ کر تقسیم کر دیتا ہے تو سرکار اس نذرانے کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اس خطاب میں مولا کسی قسم کی غلطی ہو، کوئی نفس کا شائبہ ہو، الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اور تیری رضا مقصود ہو تو اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے صبح و شام درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب سے بڑے محبت سے گزارش ہے، بڑے احترام سے گزارش ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں سے اللہ اس محفل کے صدقے میں اسی سال آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔ آپ سے بڑے ادب سے گزارش ہے، پھر دوبارہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ خلا پر ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ایک بار مل کر محبت سے درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، جس طرح حضرت نے اتنا خوبصورت اپنا واعظ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں محبت سے درود شریف پڑھیے صلی اللہ۔ یاد ہے مجھے کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں آپ کو سب دکھا دیا۔ صلی علی نبینا۔ تین بڑی صلی رونے دے مجھے کو اے ریاض، عشق رسول پاک میں رونا بڑھائے درد و زو، کوئی مجھے ہنسائے کیوں۔ صلی علی سفیر اسلام انقلاب نعت قبلہ سید علامہ محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا پیر و مرشد کا لکھا ہوا وہ کلام جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے لکھا۔ آپ نے گنبد کو دیکھا، میناروں کو دیکھا، اور خالق نے آپ سے لکھوایا کیا؟ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں
ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک برہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک برہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، دنیا سما گئی ہے محمد کے شہر میں، دنیا سما گئی، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ہر سمت آ رہی ہے صدائے درود کی، ہر سمت آ رہی ہے صدائے درود کی، ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری
اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں اور تیری خاطر سانپ سے۔ حضرت یہ کلام جو ہے عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے، آپ کو تو ماشاءاللہ علم ہے، مگر یہ جو اس کلام کے اندر جو بند ہے، یہ میرے دادا پیر و مرشد سفیر اسلام انقلاب نعت حضرت قبلہ سید مولانا ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم ہم فقیروں کو اور کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے، کی نماز عصر قضا ہے در نے تیرے لیے، رب تعالیٰ کو یہ علی کی بندگی اچھی لگی، ہم فقیروں دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، میں نہ جاؤں ان بزرگوں کی دعاؤں سے اس مصرے کو جو ہم سب پڑھ رہے ہیں اس کے قابل کر دے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی کر، میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج میں
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. درود پاک. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. آپ یہ دیکھیں بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ کے جو ولی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت میرے دادا پیر و مرشید علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے کلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں. الحمدللہ جس نعت شریف کی ابھی بھائیان نے سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں نے فرمائش کی, کل محفل تھی حیدرآباد میں. کل جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو سب سے پہلے ایک آپ میں جیسا ہی کوئی عاشق آیا, اس نے کہا آپ نے یہ اپنے دادا مرشد کا کلام پڑھنا ہے. پرسوں الحمدللہ میری محراب پور میں محفل تھی, میں وہاں پڑھنے بیٹھا, وہاں بھی ایک صاحب آیا, انہوں نے کہا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. ہم کو بھی دیوانہ بنا جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پر بھی چڑھا جانا. عشق قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. اور اے کاش ریاض پیغام
سرکار سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. درود پاک پڑھیے صلی اللہ. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. درود پاک پڑھیے صلی اللہ. آپ جس تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہیں اس تعداد میں آواز آئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں اور درود پڑھنے والے بھی عاشقوں کے عاشق بیٹھے ہیں تو پھر آواز بھی ویسی ہونی چاہیے. مل کر محبت کے ساتھ صلی اللہ. میں تو بنجدن کا غلام ہوں میں تو بنجدن میں ہوں میں ہوں میں تو میں غلام ابن غلام ہوں میں تو بنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے فیض بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجد
گرم و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس کے گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر میں فقیر میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن میں ہوں۔ آپ جتنے قابل احترام شخصیات یہاں موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، سب ایک بار ایک ساتھ ایک آواز ہو کر مل کر محبت سے کہہ دیجئے، میں تو میں ہوں، سنی فریاد مرشد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن دھریں گے، جیو مرشد جیو مرشد غوث اعظم باہو، جیو مرشد شہنشاہ سخی عبدالوہاب شاہ باہو، جیو مرشد عبداللہ شاہ غازی باہو، مرشد جے بوڈی لائی
تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھیں گے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھیں گے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا میں قربان تنہا دی باہو جنا ملیا نبی سہارا بغداد شہر دی مرشدگی نشانی اچیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دے غوث اعظم دے قدماں تو ٹکڑے منگ ساں باہو مرشد کر ساں میراں جیوے مرشد کامل باہو جیوے کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے جیوے ریاض الدین سہر وردی باہو مرشد جے بونڈی لائی
تمام باب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. وہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ہاں تو بھی وہیں پر جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے. ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں. عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں. نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں. کیونکہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. اتنا دیتے ہیں بھر یا اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا. سلام علیہ یا شفیع الورا. سلام علیہ یا نبی الہدا. سلام علیہ خاتم الانبیاء. سلام علیہ سید الاصفیاء. سلام علیہ خاتم الانبیاء. سلام علیہ سید الاصفیاء. لیلۃ اسریٰ بہ قالت الانبیاء
ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام إنك مقصدي وملجائي إنك مقصدي وملجائي إنك مقصدي وملجائي إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء السلام اے سب رسولوں کے رسول اور السلام یا رحمت للعالمین آقا آپ سقی آپ کا سقی دربار ہے گر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے یا الہی واسطہ میلاد رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اس پڑھنے پڑھانے کا جو کچھ بھی ثواب ہے ہم سب سے پہلے تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ جلیلہ سے اس کا ثواب ہم تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین گرامی کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دائی حلیمہ رضاعی والدہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صاحبزادے صاحبزادیاں ان کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام آل کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بھی چچا جو بھی رشتہ دار ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے یا اللہ ان سب کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ اکرام کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ تمام تابعین تبع تابعین کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ ائمہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ اولیاء کاملین اولیاء کاملین صالحین شہداء سلف خلف تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ خاص طور پر اس کا ثواب 11ویں شریف کی نسبت سے حضور غوث اعظم کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ کراچی میں آرام فرمانے والے تمام بزرگان دین کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تبارک و تعالی اس کا جو کچھ بھی ثواب ہے ہم اس مسجد کے ڈیزائنر انجینئر اظہر صاحب کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان کی آگے کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ ہم میں سے جتنے بھی رشتہ دار ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی بارگاہیں پیش کرتے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی عثمان صاحب کے لیے دعائیں مغفرت اور کلیم بھائی کی والدہ یا اللہ ان کی تو مغفرت کاملہ فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی حاجی عبداللہ صاحب حاجی عبدالوحید صاحب یا اللہ ان کی بھی تو مغفرت کاملہ فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسجد کے نمازی اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو زندہ نمازی بھی ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی دانش کو یا اللہ تبارک و تعالی تو صحتیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے جس کا رشتہ دار بیمار ہے بھائی بیمار ہے بیٹا بیمار ہے والدہ بیمار ہے بہن بیمار ہے بیوی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجد کے امام صاحب فیض الرحمان صاحب یا اللہ تو ان کے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہمارے مسجد کے خطیب صاحب قبلہ علامہ ابو بکر صاحب کے علم عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ مسجد کے منتظمین فواد بھائی شیراز بھائی جتنے یا اللہ دوسرے منتظمین ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں یا اللہ سب کر تو اپنے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی شاذب بھائی نعیم بھائی یا اللہ سب پر مختار بھائی نفیس بھائی سب پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے بھائی جو ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں اس وقت موجود ہے اس مسجد کے اندر موجود ہے یا اللہ جن کا میں نام نہیں جانتا لیکن اس محفل میں موجود ہیں سب تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں سب تجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہیں تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا یا اللہ تو سب سے خوش ہو جا۔ یا اللہ حضور کا ہم نے میلاد بنایا یا اللہ تبارک و تعالی ہم نے حضور کا میلاد بنایا تیرے حبیب کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی لیکن چھوٹی سی کاوش تھی۔ یا اللہ تو اس کے صدقے سے ہمارے محبوب کو ہم سے خوش فرما دے ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ پیارے آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ان کو راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جو عمل ان کو یا اللہ تکلیف دے ان عملوں سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے انجینئر اظہر صاحب یا اللہ ان کے لواحقین کو تو یا اللہ صبر عطا فرما دے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اس کو بھی تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے۔ ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں نازل فرما دے برکتیں نازل فرما دے۔ جو بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جو اپنے گھروں کی ہو گئی انہیں اپنے گھروں میں محبت سکھ چین اطمینان عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں سے مصیبتیں دور فرما بلاؤں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما
مصیبتوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں سے قرض داریوں کو دور فرما، بے روزگاریوں کو دور فرما، روزی کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ روزی روزگار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ مہنگائی سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ جتنے ہمارے گھر کا کرایہ ہے اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ رہا ہے، یا اللہ دوسری یوٹیلیٹیز بھی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سودا صرف مہنگا ہو گیا ہے، یا اللہ ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ یہ سب ہماری اعمالوں کی سزا ہے، یا اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بہترین حکمران عطا فرما دے، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے حکمران عطا فرما دے، یا اللہ ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرما دے، یا اللہ جو بھی ہماری تنظیمیں نظام مصطفیٰ کی بات کر رہی ہیں ان تنظیموں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی حضور کا نام لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے تنظیم، یا اللہ اس تنظیم کا ہمیں ساتھ دینے کی تو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہمارے حق میں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو اور ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے مل کر نعرہ لگا دیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لنگر کے لیے تمام حضرات اوپر تشریف لے جائیں، اوپر لنگر کا اہتمام